محترم سامعات، یہ ترقی اور کامیابی اسی ذات کی عطا کردہ ہے جس نے حصول علم کو فریضہ بنا کر انسان پر لازم کیا۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ تو آئیے اس مقدس کتاب کی تلاوت کے فضائل کو پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں اس سال کی فارغہ حبیبہ خاتون کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر کے عنوان کے تحت تقریر پیش کریں۔ ما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محترم سر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام، معلمین و معلمات اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پرنور اور پربہار محفل میں میری تقریر کا موضوع سخن قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ معزز سامعات، قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ قیامت تک یہی کتاب انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی کرتے رہے گی۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت کرنے والی ہے۔ جو بھی تعصب کے عینیں نکال کر اس کا مطالعہ کرے گا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نزول کے جو اس وقت مختلف دشمن تھے وہ بھی قرآن کو بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی زبان کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ معزز سامعات، ابو جہل، اخنس بن شریق، ابو سفیان، یہ تینوں بڑے بڑے کافر و مشرک تھے جو اسلام کو ہر وقت نقصان پہنچانے میں لگے رہتے تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام ترقی کر سکے گا، دوسروں کو منع کرتے تھے کہ قرآن ہرگز نہ سنو، لیکن خود ان کا یہ حال تھا کہ رات رات چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ یہ تینوں شخص الگ الگ طور سے وہاں پر پہنچے۔ واپسی میں ان تینوں کی ملاقات ہوئی۔ تینوں شرمندہ ہوئے، غرض یہ کہ کہنے لگے ہم دوسروں کو منع کرتے کہ قرآن ہرگز نہ سنو، لیکن خود جا کر سنتے ہیں۔ ان تینوں نے عہد کیا کہ آج کے بعد کبھی قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ دوسری رات اتفاق ایسا ہی ہوا کہ وہ تینوں نے سوچا کہ عہد و پیمان کی وجہ سے کوئی نہیں آیا ہوگا، یہ سوچ کر تینوں وہاں پر پہنچ جاتے۔ واپسی میں ان تینوں کی ملاقات ہوتی، وہ تینوں پھر سے عہد کرتے کہ آج کے بعد کبھی قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ تیسری رات بھی یہی ہوتا۔ الغرض قرآن کریم کی شیریں لذت، حلاوت ایسی ہے جو اسے سنتا ہے تو اسے متاثر بغیر نہیں رہ سکتا۔ معزز سامعات، قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو اللہ کا آخری اور عالمی پیغام ہے۔ وقت کی قلت رہنے کی بنا پر میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں جامع پہنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔